پیدا اس لیے کیا ہے کہ دنیا میں آ کر اللہ کی عبادت کرے، تو ہمارا سب سے پہلا کام اللہ کی عبادت ہونا چاہیے، لیکن ہمارا سب سے پہلا کام اللہ کی عبادت نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارا پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں آ کر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں، دنیا میں آ کر دنیا کی خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں۔ ہمیں فکر ہوتی ہے تو رزق تلاش کرنے کی فکر ہوتی ہے، ہمیں فکر ہوتی ہے تو اپنے مکان تعمیر کرنے کی فکر ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے تو تمام دنیاوی کاموں کی فکر تو ہوتی ہے، لیکن اللہ نے جس لیے ہمیں اور آپ کو دنیا میں پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، فکر اگر نہیں ہوتی ہے تو ہمیں اس کام کی فکر نہیں ہوتی ہے جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے اللہ کی عبادت۔ اللہ نے فرمایا میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو دنیا میں آنے کے بعد انسان کو اپنے پیدا ہونے کا مقصد سمجھنا چاہیے، اور جب مقصد سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کو عمل میں لانا چاہیے۔ انسان کامیاب وہی ہے جو دنیا میں رہ کر دنیا کی فکر تو کرے، لیکن دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ فکر آخرت کرے، آخرت کا انتظام کرے، اور جو آخرت کا انتظام کرتا ہے وہی دنیا میں کامیاب ہے اور وہی آخرت میں کامیاب ہے۔ لیکن ایک کہنے والے نے یہ پورا رزلٹ صاف کر دیا ہے، وہ کہتا ہے ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا، ان دو جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں اور رک گئی تو وہ جہاں۔ ہوتا ہے کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کی گنتی اسی دنیا والوں میں کی جاتی ہے، جب انسان کی سانسیں چل رہی ہوتی ہے تو وہ دنیا والوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس کی گنتی انہی دنیا میں رہنے والے انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جب اس کی سانسیں تھم جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، جب اس کا جو جسم ہے وہ بنا روح کے بے جان ہو جاتا ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں اب یہ اس دنیا میں نہیں رہا ہے، اس نے دنیا چھوڑ دی ہے، یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تو مجھے بتاؤ تبدیلی کہاں آئی ہے؟ کیا اس کا کوئی پیر کم ہو گیا ہے یا اس کا کوئی ہاتھ کم ہو گیا ہے؟ اس کے جسم کا کوئی حصہ کم ہوا ہے؟ اس کے جسم کے اندر کوئی کمی نہیں آئی ہے، جسم پورا سلامت ہے۔ اگر کمی ہوئی ہے تو صرف اتنی کہ کچھ دیر پہلے وہ زندہ تھا، اس کی سانسیں چل رہی تھی اور سانسیں رک گئی، تو جسم تو ابھی سلامت ہے، لیکن دنیا والے کہہ رہے ہیں اب یہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ تو شاعر کہتا ہے ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں رک گئی تو وہ جہاں۔ پھر اپنی سانسوں کی ڈوری میں موتی پرو لو درود کے، اپنی سانسوں کی ڈوری میں موتی پرو لو درود کے، پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، کام آئیں گے تاجدار دو جہاں، کام آئیں گے تاجدار دو جہاں۔ آج دنیا میں ہمارے پاس چند سانسیں ہیں، تو آج ہم ان سانسوں کو دنیا کی فکروں میں ضائع کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، لیکن ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ کسی عقل مند نے کہا ہے کہ موت کا انتظار کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ اگر ہم موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کب آئے گی، تو موت کا انتظار کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی تو موت کا انتظام کرنا ہے، اس لیے کہ موت کا انتظار کرو یا نہ کرو وہ اپنے وقت پر آ کر رہے گی۔ لیکن ہمارا ہاتھ اگر خالی ہوا تو پھر ہمیں بڑی کٹھنائیوں سے گزرنا پڑے گا، ہمیں نہ جانے کتنی پریشانیاں قبر کے اندر جھیلنا پڑیں گی، ہمیں نہ جانے کتنی پریشانیوں کا سامنا قیامت کے دن کرنا پڑے گا۔ آج ہم دنیا کے اندر رہ کر نہ تو قبر کے عذاب کی فکر کرتے ہیں اور نہ ہی حشر کے عذاب کی فکر کرتے ہیں۔ انسان بڑی غفلت کے ساتھ اگر اسے کوئی بات بتائی جائے تو بڑی غفلت کے ساتھ جواب دیتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے اللہ کے بندے یہ بتا کیا دیکھا جائے گا؟
क्यों क्या देख सकता है, आज तेरी सांसें चल रही है। अगर तुझे दुनिया में परेशानी पड़ती है तो परेशानी अपनी भाई को सुनाता है तो तेरा भाई तेरी परेशानी को हल कर देता है। दुनिया में रहकर तुझे परेशानियां आती है तो तू अपने खानदान वालों के साथ उन परेशानियों को शेयर करता है, उस परेशानी को बताता है तो तेरे खानदान वाले तेरा साथ देते हैं, वो परेशानी दूर हो जाती है। लेकिन ये तो दुनिया है, यहाँ एक नहीं हजारों तेरा साथ देने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, तुझसे मोहब्बत करने वाले तेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सोचना तो उस मकाम का है जब इंतकाल हो जाएगा, कब्र के अंदर उतार दिया जाएगा और दफन करने के बाद सगा बेटा भी कब्रिस्तान से पलटकर घर आ जाता है। फिर वहां अगर रहता है तो तरह मरने वाला रहता है या फिर उसके अच्छे अमल और बुरे अमल रहते हैं। तब कब्र के अंदर फरिश्ते आते हैं, फिर वो सवाल करते हैं बता तेरा रब कौन है। तो अब ये इंसान अगर मुत्तकी था, अगर ये इंसान परहेजगार था, अगर ये इंसान दुनिया में रहकर दीन की बातों पर अमल करने वाला था तो ये फरिश्तों की बातों पर कहता है मेरा रब तो अल्लाह है। अरे उसी की इबादत तो दुनिया में किया करता था, तो ये कैसा सवाल मुझसे कर रहे हो, तुम मुझसे ये पूछ रहे हो तेरा रब कौन है। अरे उसी रब की तो इबादत करता करता मैं दुनिया से कब्र में आ गया हूँ। तो फरिश्ते कहते हैं बता तेरा दीन क्या है। अब ये मुत्तकी है, अगर ये परहेजगार है, अगर ये अमल करने वाला है, अगर ये सच्चा मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने वाला है तो ये कहता है मेरा दीन तो इस्लाम है। मैं तो दुनिया में रहकर इस्लाम को फॉलो करता था, मैं दुनिया में रहकर इस्लाम को मानता था, मैं दुनिया में रहकर इस्लाम के लाने वाले आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता था। जब इसके सवालों के जवाब पूरे होते हैं तो वो फरिश्ते फिर इसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सूरत दिखाते हैं, फिर पूछते हैं बता इनके बारे में क्या कहना चाहता है, क्या तू इन्हें पहचानता है, ये कौन है। अगर ये सुन्नी मुसलमान है, अगर दुनिया में रहकर नबी पर दुरूद पढ़ने वाला है, दुनिया में रहकर नबी से मोहब्बत करने वाला है, दुनिया में रहकर नबी की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ने वाला है, तो इसने दुनिया में देखा नहीं था नबी को, लेकिन फिर भी ये कब्र के अंदर देखकर फौरन पहचान लेता है अरे ये तो आमना के लाल है, ये तो अब्दुल्ला के नूरे नजर है, ये तो वही है कि जब फजर की नमाज पढ़कर फारिग होता था तो मैं इनके रोजे की तरफ मुंह करने के बाद सलातो सलाम के नजराने पेश करता था। ये तो वही हस्ती है जिनके ताल्लुक से रब ने इरशाद फरमाया ए महबूब अगर तुम्हें पैदा ना करता तो किसी कायनात के जर्रे को पैदा ना करता। ये तो वही है तो जो जाने आलम है, ये वही है जो तख्लीक कायनात का सबब बने हैं। तो ये तमाम सवालों के जवाब दे देता है। लेकिन अगर इंसान दुनिया में रहकर अच्छे अमल से दूर रहता है, दुनिया में रहकर अगर उसने अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दुनिया की मोहब्बत में गुजारी है तो फरिश्ते उससे सवाल करते हैं बता तेरा रब कौन है, तो वो जवाब देता है मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ते पूछते हैं बता तेरा दीन क्या है, वो कहता है अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ते कहते हैं बता इनके ताल्लुक से क्या कहना चाहता है, वो कहता है अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। तो दुनिया में रहकर हमें और आपको जिंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए कि जब हम दुनिया से जाए तो दुनिया वाले तो कहें ये आशिके रसूल है, दुनिया वाले तो कहें ये बड़ा पक्का नमाजी था, दुनिया वाले तो कहें बहुत भला इंसान था, दुनिया वाले तो कहें नमाजों का पाबंद था। लेकिन जब कब्र के अंदर चले जाए तो फरिश्ते भी कहें इसे सोने तो ये तो आशिके रसूल है, इसकी कब्र में अब कयामत तक कोई नहीं आएगा। एक आने वाले ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, कयामत से पहले कोई तुझे उठाने वाला नहीं है। लेकिन ये होगा कब, ये होगा जब हम अपनी जिंदगी याद इलाही में और याद रसूल में गुजारेंगे। हमें पता ही कहाँ है कि सुन्नत रसूल कहाँ है। आज लोग कहते हैं मौलाना मसला नहीं बताते, जुमे के दिन तकरीर की लेकिन ये मसला नहीं बताया, ये तकरीर की ये मसला नहीं बताया। आज हमें लगता जरूर है ऐसा कि वुजू का तरीका बताया होता तो वुजू हमारे याद होता, गुस्ल का तरीका बताया होता तो गुस्ल का तरीका याद होता, हज का तरीका बताया होता तो हज का तरीका याद होता। इस्लामी तरीके से कैसे रहा जाता है, अगर ये तरीका
طریقہ بتایا ہوتا تو طریقہ یاد ضرور ہوتا، لیکن میں بات یہاں کرنا چاہتا ہوں دینی مسائل سے ہٹ کر، دینی جانکاری سے ہٹ کر اگر ہم دنیاوی بات کریں تو دنیاوی بات کو کرتے ہوئے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ موبائل جو آج ہم چلا رہے ہیں، اب سے اگر 20 سال پہلے کی بات کی جائے تو ہمارے کسی کے پاس موبائل نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب کوئی یہ کہے کہ 20 سال کے پہلے میرے پاس تھا، تو میں کہتا ہوں کہ 30 سال پہلے کی بات کر لی جائے، 30 سال پہلے کسی کے پاس موبائل نہیں تھا، تو جب موبائل نہیں تھا تو ہم سے چلانا بھی نہیں آتا تھا۔ آج 4 دن ہوئے ہیں ہمارے ہاتھ میں موبائل آئے ہوئے، لیکن کون سا فنکشن ہے جو ہمیں چلانا نہ آتا ہو؟ موبائل کی کون سی خوبی ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہو؟ موبائل کا کون سا ایسا مطلب یہ ہے کہ سسٹم ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا نہ ہو؟ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جب موبائل خرید کر دکان سے لائے تھے تو کیا دکاندار نے کوئی کتاب دی تھی جس میں یہ ساری جانکاری لکھی ہوئی تھی کہ کال کیسے کرنی ہے، ویڈیو کیسے بنانی ہے، فوٹو کیسے کھینچنا ہے؟ کوئی جانکاری نہیں دی تھی۔ اس نے تو صرف اتنا پوچھا تھا کہ خریدنا کون سا ہے، آپ نے اتنا بتایا خریدنا یہ ہے، اس نے پیسے بتا کر پیسے لیے ہیں اور پیسے لے کر آپ کو ہاتھ میں موبائل رکھ دیا ہے، آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ لیکن کسی نے کچھ نہ بتایا پھر بھی آج پورا موبائل چلانا ہم جانتے ہیں۔ مجھے بتاؤ 30 سال پہلے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا اور 30 سال کے بعد ہمارے ہاتھ میں آیا، ہمارے گھر کا چھوٹا چھوٹا بچہ موبائل اچھی طرح سے چلانا جانتا ہے۔ پھر ہمیں پیدا ہوئے تو کسی کو 40 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 50 سال ہو گئے، پیدا ہوئے ہمیں کسی کو 40 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 50 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 60 سال ہو گئے ہیں اور کوئی 80 سال کا بھی ہو چکا ہے۔ لیکن پوچھو وضو کیسے کرتے ہیں تو وضو یاد نہیں ہے، غسل کیسے کرتے ہیں طریقہ یاد نہیں ہے، نماز کیسے پڑھتے ہیں نماز یاد نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ کبھی موبائل کے تعلق سے ہم نے شکایت کی کہ موبائل بیچنے والے نے ہمیں طریقہ نہیں بتایا، موبائل بنانے والے نے طریقہ نہیں بتایا؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی 50 ہے اور کسی کی 60 ہے، کوئی 80 سال کا بھی ہے، لیکن اگر ہم دین کے تعلق سے کوئی سوال کرنے لگے تو انسان اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنا دامن بچانے کے لیے 2 ٹوک کہہ دیتا ہے، ارے یہ مسئلہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں تو یاد کہاں سے ہوگا؟ اگر میں سوال پلٹ کر یہ پوچھنے لگوں، یہ موبائل جو 4 سال سے آپ چلا رہے ہیں، کیا کوئی کیمپ لگا تھا جہاں اس کو چلانا سکھایا جا رہا تھا، یا پھر تم نے ٹیوشن کہیں لگائی تھی کہ ہمیں موبائل چلانا سیکھنا ہے؟ کچھ نہیں کیا، لیکن ہماری دلچسپی موبائل میں تھی، ہماری دلچسپی ویڈیو بنانے میں تھی، ہماری دلچسپی اس سے بات کرنے میں تھی، ہماری دلچسپی موبائل کے تمام فنکشن میں تھی، تو ہم نے تمام اس کی باتوں کو خود ہی سیکھ لیا ہے۔ اگر ہماری دلچسپی نماز میں ہوتی تو بتانے والے نے بتایا تھا یا نہیں بتایا؟ جیسے موبائل چلانا سیکھ لیا ویسے ہی وضو کرنا سیکھ لیا جاتا، جیسے ہم نے موبائل چلانا سیکھ لیا ویسے ہی نماز پڑھنا سیکھ لیتے۔ اب قیامت کے دن اگر سوال ہوگا کہ نماز پڑھی کہ نہ پڑھی تو آدمی یہ نہ کہہ سکے گا کہ نماز تو جب پڑھتا جب کوئی بتاتا، وہاں یہ بات نہیں چلے گی، وہاں تو سیدھا یہ کہا جائے گا تو نے پوچھا یا نہیں پوچھا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اور علم دین حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے سینے سے قاعدہ لگا کر مدرسے جائیں اور جیسے چھوٹے چھوٹے بچے رٹ کر اپنا سبق یاد کرتے ہیں ایسے ہم سے رٹنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ علم دین سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو ہماری زندگی کے ضروری مسائل ہیں، وہ روزے نماز کے ہوں یا اس کے علاوہ غسل اور وضو کے ہوں، یہ ہمارے ضروری مسائل ہیں، تو یہ ہمیں ضرور یاد کرنے چاہیے۔